سوانح عمری کسی فرد کی پیدائش سے لے کر موت تک خارجی حالات اور داخلی کوائف کے بیان پر مشتمل ہوتی ہے۔ کسی شخص کی ظاہری حالت کی صحیح تفہیم و تعبیر کے لیے مورخانہ بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے اور باطنی کیفیات تک رسائی کے لیے تحلیل نفسی اور متخیلہ کو بروئے کار لانا ہوتا ہے۔ اس طور پر سوانح کو تاریخ اور فسانے کا سنگم کہا جا سکتا ہے۔ سوانح لکھنے یا پڑھنے کے کئی محرکات ہو سکتے ہیں، مثلاً مشاہیر کی عظمتوں کا راز جاننے کی جستجو، دوسروں کی داستان غم سے نفسیاتی تسکین کا سامان کرنا، عظیم شخصیتوں کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کا جذبہ، ان کے احوال سے ترغیب و ترہیب حاصل کرنا اور رفتگاں کے کارناموں کو محفوظ کر لینے کی فطری خواہش وغیرہ۔ سوانح نگاری کے فن کے سلسلے میں کئی سوالات نہایت اہمیت کے حامل ہیں، مثلاً سوانح کس کی لکھی جائے، سوانح نگار کا تعلق صاحب سوانح سے کس قسم کا ہونا چاہیے، سوانح نگار صاحب سوانح کی زندگی کے کن پہلوؤں کو اجاگر کرے وغیرہ۔ سوانح کس کی لکھی جائے، شخصیت کے انتخاب کا پیمانہ کیا ہو۔ ظاہر ہے کہ سوانح کا موضوع کوئی ایسا فرد ہونا چاہیے جس نے اجتماعی زندگی کو کسی طور پر متاثر کیا ہو اور جس کے نقوش کم سے کم زندگی کے کسی ایک میدان میں نمایاں طور پر قائم ہوئے ہوں۔ دوسرا مسئلہ کہ سوانح نگار کا صاحب سوانح سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں بعض لوگ اٹیچمنٹ یعنی وابستگی کے رشتے کی وکالت کرتے ہیں اور بعض ڈیٹیچمنٹ یعنی علیحدگی یا بیگانگی کی تجویز پیش کرتے ہیں، حالانکہ دونوں میں خطرات یکساں ہیں۔ محض عقیدت و محبت کے رشتے سے خطرہ یہ ہے کہ سوانح نگار صاحب سوانح کا مداح محض ہو جائے گا اور جانبداری سے کام لے گا، اور یکسر بیگانگی یا علیحدگی سے خطرہ یہ ہے کہ وہ پوری ہمدردی کے ساتھ صاحب سوانح کی شخصیت کو سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ لہذا اس طور پر ایک اچھے سوانح نگار کا رشتہ صاحب سوانح سے نہایت نازک اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ وہ وابستگی اور بیگانگی کے درمیان ایک لطیف توازن اور احتیاط سے کام لیتا ہے۔ وہ نہ تو جانبدار ہوتا ہے، نہ متعصب، نہ معتقد ہوتا ہے، نہ بیجا عیب جوئی اور نکتہ چینی کرتا ہے، بلکہ وہ صداقت و دیانت کے ساتھ صاحب سوانح کی شخصیت کی تمام خوبیوں، خامیوں اور اس کی تعمیر و تشکیل کے عوامل و محرکات تک رسائی کی سعی کرتا ہے۔ حالی اور شبلی اردو کے باضابطہ اولین سوانح نگار ہیں۔ شبلی علی گڑھ آنے سے قبل ایک نرے مولوی تھے۔ ان کی جملہ صلاحیتیں مقلد اور غیر مقلد کے جھگڑے میں صرف ہو رہی تھیں، لیکن جب وہ 1884 میں علی گڑھ آئے تو ایک بڑے ذہنی انقلاب سے دوچار ہوئے۔ لیکن شبلی کی سوانحی تصانیف سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے سیرت کی عقیدت مندی اور سوانح کی معروضیت کے درمیان فرق و امتیاز کو شعوری طور پر ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ چنانچہ جب وہ حالی کی کتاب حیات جاوید کو مدلل مداحی اور کتاب المناقب کہتے ہیں تو فن سوانح نگاری کے حوالے سے ان کے جدید تصورات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں شبلی کے ان سوانحی کارناموں کا مختصر جائزہ لیا جائے گا۔ المامون 1879 انہوں نے اس کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں عباسیوں کی تاریخ، عہد مامون کی خانہ جنگی، پیدائش، اخلاق و عادات اور امین و مامون کے مابین تصادم کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے حصے میں سوانحی کوائف اور شخصی اوصاف کا بیان کیا ہے۔ حالانکہ شبلی کی تمام سوانحی کتابوں میں مورخانہ رویہ غالب ہے اور شخصیت نگاری کا عنصر مدھم نظر آتا ہے، لیکن انہوں نے معروضیت کا اکثر خیال رکھا ہے۔ مامون ان کے ہیرو ہیں، اس کے باوجود وہ لکھتے ہیں ایک غیر متوقع خوشی نے مامون جیسے رقیق القلب شخص کو بھی سنگ دل بنا دیا کہ اس نے اپنے بھائی کے خون آلود سر کو مسرت کی نگاہ سے دیکھا اور خوشی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ کہیں کہیں شبلی کے اندر کا انشا پرداز بیدار ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں صرف ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔ بزم عیش میں وہ رندانہ وضع سے بیٹھتا ہے، بے تکلف اور رنگین طبع احباب جمع ہیں، پری پیکر نازنینوں کا جھرمٹ ہے، دور شراب چل رہا ہے، گلندام کنیزیں نغمہ سرا ہیں، یاران باصفا بدمست ہوتے جاتے ہیں۔ 1891 میں انہوں نے سیرت النعمان لکھی ہے۔ شبلی علی گڑھ آنے سے قبل
خوب مناظرے بھی کرتے تھے۔ ابو حنیفہ ان کے مذہبی آئیڈیل تھے۔ اسی نسبت سے ان کے استاد مولانا فاروق چریا کوٹی نے ان کے نام کے ساتھ نعمانی لکھنا شروع کیا۔ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں پیدائش، نام و نسب، تابعیت کی تحقیق، تعلیم و تربیت، درس افتاء، شادی، اخلاق و عادات، طرز معاشرت، مناظرے اور علمی سرگرمیوں کا احاطہ کیا گیا ہے، اور دوسرے حصے میں ان کی تصانیف پر تبصرہ، علم کلام اور فن حدیث پر بحث، فقہ میں امام صاحب کے مقام و مرتبے کا تعین وغیرہ سے بحث کی گئی ہے۔ حد درجہ عقیدت و محبت کے باوجود شبلی نے خوش اعتقادی پر مبنی غیر مستند روایات اور حوالوں سے شعوری طور پر اجتناب کیا ہے اور تحقیق میں احتیاط سے کام لیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ہمارے تذکرہ نویسوں نے امام کے اخلاق و عادات کی جو تصویر کھینچی ہے، اس میں خوش اعتقادی اور مبالغے کا اس قدر رنگ بھرا ہے کہ امام صاحب کی اصل صورت اچھی طرح پہچانی نہیں جاتی۔ الفاروق 1898 میں شائع ہوئی۔ کامیاب سوانح نگار وہ ہے جو صاحب سوانح کو اپنی انگلیوں کے اشارے پر نچانے کے بجائے خود ان کی زندگی کی تمام جلوتوں اور خلوتوں میں شریک رہے۔ اس حوالے سے الفاروق ایک عمدہ سوانح ہے۔ اس میں فنی شعور کی بازگشت بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں شبلی مورخ سے زیادہ سوانح نگار نظر آتے ہیں۔ جزیات نگاری میں بھی کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ آسان نہ تھا کہ عمر فاروق جیسے برگزیدہ صحابی کی بشری کمزوریوں کا بھی تذکرہ کر دیا جائے، لیکن شبلی نے یہ بھی کیا۔ مہدی افادی نے لکھا ہے کہ غالباً یہ عمروں کی کمائی ہے۔ الغزالی 1902 کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں امام غزالی کی حیات اور تصنیفات پر بحث کی گئی ہے، لیکن حیات پر خاطر خواہ مواد نہیں ہے، جبکہ علم کلام پر نہایت سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ یہ سوانح کم، علم کلام کی کتاب زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ بقول سید عبداللہ، الغزالی ایک عمدہ علمی کتاب ہے مگر اچھی سوانح عمری نہیں۔ اسی طرح 1902 میں ہی سوانح مولانا روم بھی شائع ہوئی۔ اس کتاب میں نہایت عرق ریزی سے سوانحی حالات ترتیب دیے گئے ہیں۔ دوسرے حصے میں تصنیفات پر گفتگو ہے، لیکن اس میں بھی علم کلام کی بحثوں پر سارا زور صرف ہو گیا ہے۔ شبلی نعمانی کی آخری کتاب سیرت النبی ہے جو 1910 میں شائع ہوئی۔ شبلی کی سیرت النبی ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ انہوں نے جدید سوانحی رجحانات کے پیش نظر سیرت کی یہ کتاب لکھی۔ ان کے پیش نظر ایک ایسی سیرت کی کتاب لکھنا تھا جس میں ہر قسم کے مسائل زیر بحث آ جائیں اور مستشرقین کے اعتراضات کی مدلل تردید بھی ہو جائے، لیکن افسوس کہ زندگی نے وفا نہ کی اور صرف 2 ہی جلدیں مکمل کر سکے۔ بقیہ 4 جلدیں ان کے شاگرد رشید سید سلیمان ندوی نے لکھی۔ اس کتاب کی اہمیت یہ بھی ہے کہ سیرت کی بیشتر کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت انسان بہت کم پیش کیا جاتا ہے، زیادہ تر الوہی صفات بیان کی جاتی ہیں، لیکن شبلی نے حضور کو بحیثیت بشر زندگی کے نشیب و فراز سے نبرد آزمائی کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ اس کتاب کی محرک آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر مارگولیتھ کی زہریلی کتاب تھی، جس میں حضور کی زندگی پر بے جا اعتراضات کیے گئے تھے۔ بہرکیف شبلی کے ہاں سوانح کا جدید تصور ہونے کے باوجود اصلاحی، افادی، قومی اور مناظراتی رنگ بھی غالب ہے، لیکن وہ ایک اعلیٰ درجے کے مصنف اور محقق تھے۔ ان کے موضوع اور مواد پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، البتہ اسلوب اور صاحب سوانح کے حوالے سے ان کے رویوں پر بحث کی بھرپور گنجائش موجود ہے۔